بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا کے جو اسباب بنتے ہیں ان میں ہے غیر محرم کی طرف دیکھنا اور اس سے بات چیت کرنا۔ اس حوالے سے بھی گفتگو ہو گئی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ زنا سے متعلق احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو زنا کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، جن میں اس کی سخت ممانعت اور برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ زنا کے بارے میں ایک وعید یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زانی زنا نہیں کرتا حین یزنی، جب وہ زنا کرتا ہے، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو۔ مطلب یہ کہ آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ یعنی ایک مومن آدمی، ایک ایمان والا آدمی اول تو زنا کرتا ہی نہیں، زنا کی طرف جاتا ہی نہیں، زنا کے اسباب بھی اختیار نہیں کرتا۔ لیکن اگر کبھی بالفرض والمحال، اگر کبھی کوئی ایمان والا شخص صاحب ایمان زنا کرتا ہے تو جس حالت میں زنا کر رہا ہوتا ہے، جس وقت میں، اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، کیونکہ اگر ایمان موجود ہوتا تو وہ اس کو زنا سے روک دیتا۔ تو جس وقت وہ زنا کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان نہیں رہتا۔ گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایمان کا سایہ اس وقت اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ اسی طرح زنا کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الزنا یورث الفقر، کہ زنا فقر یعنی غربت کو پیدا کرتا ہے۔ جو شخص زنا کرتا ہے یا کثرت سے زنا کاری میں مبتلا ہوتا ہے، بد فعلی میں، بد کرداری میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مفلسی کا شکار کر دیتے ہیں، یعنی وہ غریب ہو جاتا ہے، اس سے برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں، وہ دن بدن محتاج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور محتاجی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور وہ غربت اور مفلسی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔